اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج سے تقریباً 75 سال پہلے بدقسمت جاپانیوں پر برپا کیے جانے والے ظلم نے انسانیت کو شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ وہ ظلم تھا جس کا اثر ایک طویل عرصے تک ہیروشیما اور ناگاساکی کے مضافات میں ہوتا رہا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مختلف بیماریوں کا باعث بنتے رہے۔ کئی لاکھ لوگ ہاتھ، پاؤں، آنکھوں اور دوسرے جسمانی اعضاء سے معذور ہو کر زندہ لاشیں بن کر رہ گئے۔ انہی زندہ بچ جانے والے لوگوں میں سے ایک 86 سالہ سمیٹرو تانیگوچی بھی شامل ہیں، جو کہ ان حملوں کے وقت محض 16 سال کی عمر کے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، ان دونوں حملوں سے زندہ بچ جانے والے سمیٹرو تانی اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس جگہ ایٹم بم گرایا گیا وہ اس جگہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر اپنی سائیکل پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ جب دھماکہ ہوا تو وہ اپنی سائیکل سے اڑ کر دور جا گرے اور نہ صرف ایٹمی بارود کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے، بلکہ اس قدر زور سے گرنے کے سبب انہیں شدید چوٹیں بھی آئیں، یہاں تک کہ ان کے پورے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کٹ کر کئی جگہوں پر زخم ہو گئے۔ ان زخموں کے نشان آج 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی سمیٹرو کے جسم پر موجود ہیں۔ دوستو، اپنی اس ہولناک داستان کو جاری رکھتے ہوئے سمیٹرو تانی نے بتایا کہ وہ منظر اس قدر دہشت ناک تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے قیامت واقع ہو گئی ہو، اور بتاتے ہیں کہ میں وہ بھیانک ترین وقت کبھی نہیں بھلا سکتا جب اس قدر شدید زخمی ہو کر کربناک حالت میں 3 دن تک بغیر مدد کے بھٹکنا پڑا تھا۔ 3 دن تک مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑی، لیکن پھر تیسرے دن کی شام مجھے ریسکیو کر کے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ سمیٹرو تانیگوچی نے مزید بتایا کہ میرے ہسپتال پہنچ جانے کے بعد وہاں موجود سبھی ڈاکٹرز اور نرسیں حیران تھیں، کیونکہ میری سانسیں ابھی تک چل رہی تھیں، لیکن میری حالت اس طرح تھی کہ پیٹ، کندھے، بازو اور ٹانگوں سے گوشت پھٹ چکا تھا۔ میں تقریباً 21 ماہ تک اپنے پیٹ کے بل لیٹا رہا تھا، جو کہ یقیناً اپنے آپ میں ایک افسوسناک اور حیران کر دینے والی بات ہے۔ دوستو، اپنے ساتھ بیتے ان لمحات کو تانیگوچی ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہیں، اور ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جانے کو 75 سال گزر جانے کے باوجود وہ ابھی تک اس حملے کی کربناکی سے باہر نہیں نکل پائے، جبکہ ان کی کمر، پیٹ، بازو اور جسم کے دوسرے حصوں پر زخموں کے گہرے نشانات ابھی تک موجود ہیں، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے حملوں کی وحشت اور بربریت کا ثبوت دیتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، انسانی تاریخ میں انسانیت سوز ظلم کی داستانیں تو لاتعداد ہیں، جن کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ کسی بے گناہ انسان کا قتل عام کرنا یقیناً انسانیت سوز عمل ہے، جسے حیوانیت سے منسوب کرنا بھی شاید حیوان کی توہین ہو۔ لیکن اس کے باوجود 6 اگست سن 1945 یعنی دوسری جنگ عظیم، جو کہ عام جنگوں کے طرز پر ہوتی تو شاید کوئی انسانیت نظر آتی، لیکن خود کو جدید تہذیب و تمدن کے نام نہاد علمبردار سمجھنے والا امریکہ، جس نے B-29 نامی جنگی طیارے کو استعمال کرتے ہوئے لٹل بوائے نامی پہلا ایٹمی بم گرا کر جاپانیوں پر قیامت برپا کر دی تھی۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پر ہونے والے اس ایٹمی حملے نے 1,40,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ ہزاروں لوگ جسمانی اعضاء سے معذور ہوئے اور اپاہج ہو کر زندہ لاشیں بن کر رہ گئے۔ ہیروشیما پر ڈھائے جانے والے ظلم کے ٹھیک 3 دن بعد امریکہ نے جاپان کے ایک اور بدقسمت شہر ناگاساکی پر فیٹ بوائے نامی ایٹم بم گرا کر مزید 70,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس واقعے میں ریکارڈ شدہ اموات ایک تخمینے کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ ہیروشیما کی 3.5 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 1,40,000 افراد، جبکہ ناگاساکی میں کم از کم 74,000 افراد ان حملوں میں ہلاک ہوئے تھے، اور حملے سے ٹھیک 5 سال بعد مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ جاپان پر ہونے والے ان حملوں کے فوراً بعد بالآخر دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور پھر 14 اگست 1945 کو جاپان نے اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے تھے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے شہروں پر ایٹمی حملوں سے پہلے ہی جاپان ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لیکن تانیگوچی کے جیسے کچھ اور لوگ بھی تھے جو کہ ان ایٹمی حملوں میں زندہ بچ جانے والوں میں شامل تھے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے رہائشیوں کو جاپان میں ہیباکوشا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ایک خوفناک انجام کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ایٹمی تابکاری کے دیرپا اثرات اور نفسیاتی صدمات بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے ایک برطانوی فوٹو جرنلسٹ لی سٹو نے ذمہ داری لی، جو کہ ایسی خواتین کی کہانیاں سنانے میں مہارت رکھتی تھیں جو کہ تاریخ کے قابل ذکر واقعات کی چشمدید گواہ ہوتیں۔
لہٰذا لیسٹو نے ایسی 3 خواتین کے انٹرویوز کیے جنہیں ہیروشیما اور ناگاساکی میں 75 برس قبل ہونے والے ایٹمی دھماکے اب بھی اچھی طرح یاد تھے۔ ان میں سب سے پہلے جن کا انٹرویو لیا گیا وہ ٹیروکو نامی ایک خاتون تھی جو کہ اس وقت 15 برس کی تھی، تاہم خوش قسمتی سے وہ اس حملے سے زندہ بچ نکلی تھی۔ ٹیروکو بتاتی ہے کہ بم دھماکے کے بعد ان کے ذہن میں صرف خوفناک یادیں رہ چکی تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نفسیاتی صدمے میں مبتلا ہو جاتی اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ زخمیوں اور متاثرہ افراد کا علاج کرنے کے لیے دن رات کام کرنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی ان سب کے پانی اور خوراک کا بندوبست بھی کرنے لگی تاکہ نہ صرف زخمیوں کا بہتر طور پر خیال رکھا جا سکے بلکہ وہ خود بھی اس ہولناک یادوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ اسی وجہ سے نرسنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیروکو نے ہسپتال میں ہی اپنا کام جاری رکھا، جہاں اس نے ابتدا میں انسانی جلد پر ہونے والے مختلف آپریشنز میں ڈاکٹروں کو مدد فراہم کی، اور پھر بعد میں اس نے اس ایٹمی حملے میں زندہ بچ جانے والے ایک شخص تان سیوکو سے شادی کر لی۔ البتہ ان ایٹمی حملوں کو یاد کر کے اکثر وہ کہتی سنی گئی کہ میں جہنم تو نہیں گئی، اس لیے میں نہیں جانتی کہ وہ کیسی ہوگی، لیکن جہنم شاید ویسی ہی ہوگی جس سے ہم گزرے تھے، اور حکام کو اکثر تنبیہ بھی کرتی رہتی کہ ایسا پھر کبھی نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف انسان متاثر ہوتے ہیں بلکہ کئی دہائیوں تک ناگاساکی اور ہیروشیما کے دور دور علاقوں تک کوئی درخت یا سبزہ نہیں اگ سکا تھا۔ تاہم اب ہیروشیما ایک ہرا بھرا خوبصورت شہر بن چکا ہے جہاں دریا بھی بہتا ہے، لیکن تابکاری کے اثرات سے بعد بھی یہاں کے رہائشی شدید پریشان رہے۔ ناظرین، جو حالات ان ایٹمی جنگوں میں ہوئے اس سے نہ صرف سب جل کر راکھ ہو گیا تھا بلکہ لوگ، پرندے، ڈریگن فلائز، گھاس اور درخت غرض کچھ بھی بچ نہ پایا، یہاں تک کہ جو لوگ ایٹمی حملے کے بعد امدادی کاموں یا اپنے اہل خانہ اور دوستوں کی تلاش کے لیے شہر میں داخل ہوئے تھے ان میں سے بھی بہت سے افراد تابکاری اثرات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، اور جو لوگ زندہ بچ گئے وہ مختلف بیماریوں کا شکار بنے رہے۔ لہٰذا ناظرین، ایسے ہی حالات سے مستقبل میں بچنے کے لیے لوگوں نے بے حد کوششیں کی، حتیٰ کہ تانیکوچی جو کہ اگرچہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں اور جگہ جگہ زخموں کے نشانات ان کی تکلیف میں اضافہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس باہمت اور خوش قسمت انسان نے ایٹمی حملوں سے دنیا کو بچانے کے لیے زندہ بچ جانے والے مزید لوگوں پر مشتمل ایک گروپ بھی بنایا، جس کے ذریعے انہوں نے دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ایٹمی اسلحہ انسانوں کا قاتل ہے۔ اس سے دنیا کو پاک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اربوں انسانوں کی زندگیوں کو تحفظ حاصل ہو سکے۔ ناظرین، ہر سال 6 اگست کو جاپان میں ایٹمی حملے کے نتیجے میں مرنے والوں کی یاد کے لیے کی جانے والی ایک تقریب میں تانیگوچی نے دنیا بھر کو پہلی بار یہ زخم کے نشانات دکھائے، اور جس جگہ وہ تقریب منعقد کی جاتی ہے وہ آج ہیروشیما کا دوسرا اہم ترین مقام پیس میموریل پارک ہے، جہاں ہر سال ایٹمی حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد اور شہر کی ہولناک تباہی کی یاد میں سالانہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جس میں جاپانی قوم دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے اپنی کوشش کر کے عزم کا اظہار کرتی ہے، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ انسداد ایٹمی اسلحہ کے سلسلے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی کوششیں کریں، جو کہ بلا شبہ ایک بہت ضروری امر ہے، اور نام نہاد امن کے ٹھیکیدار امریکہ کو بھی اس پر کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔